ہے عدالت کے سامنے وہ ہے مرغی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے، جو فروخت کے حوالے سے پہلے اس پہ پابندی لگی تھی کہ پنجاب سے باہر مرغی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. وہ ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کر دیا ایڈوکیٹ جنرل نے، لیکن اس کے باوجود بھی مرغی کی ایکسپورٹ کو ایک بین صوبائی درآمد پر پابندی جو لگی ہے اس کے ثبوت ایک متفرق درخواست کے ذریعے دائر کر دیے. دوسرا معاملہ جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے سامنے آیا ہے کہ جس میں بتایا کہ چینی کی قیمت جو ہے انہوں نے فرضی مقرر کر دی ہے. اس میں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، پولٹری ٹریڈر ایسوسی ایشن اور باقی سٹیک ہولڈر کو فریق نہیں بنایا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے مرغی کی قیمت جو ہے مقرر کر دی ہے. وہ اگر دیکھا جائے اسے عام آدمی کو نقصان ہونا ہے، بیچارہ مرغی بیچنے والا غریب آدمی. عدالت نے اس کیس کی سماعت کل کے لیے ملتوی کی ہے، اور جو بین صوبائی مرغی پہ پابندی کے حوالے سے وہ کیس بھی ساتھ اکٹھا ہی کل جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس سماعت ہوگی. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 15 اگست 2024 اور جمعرات، اور چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جانے چاہیے. جنرل فیاض حمید کے بارے میں کچھ ریٹائرڈ ججوں کو گرفتار، ریٹائرڈ جج ویسے نکل گیا، ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا عمران خان کے معاملے کورٹ مارشل کی طرف لے کے جانا ہے یا ملٹری کورٹوں کی طرف لے کے جانا ہے؟ بات تو کہیں نہ کہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جتنے جال بچھوائے تھے بری طرح سے پٹ گئے. اور دوسری طرف جو ہے وفاقی حکومت پینترے بدلتی رہی. آج لاہور ہائی کورٹ کے سماعت میں مقصور چیزوں کے کیس میں کہنے لگے سپریم کورٹ نے معاملہ زیر التوا. میں کہا جی لے آئے، نمبر لے آئے، نوٹس ہو گیا، مجھے کیا اعتراض ہے اس میں؟ میں تو چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے میٹر کو ٹیک اپ. ابھی تو سپریم کورٹ نے میٹر ہی ٹیک اپ نہیں کیا، نمبر ہی کوئی نہیں لگا ہے. اگر کچھ ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی میں اس معاملے کو لے کے آتا، میں بات ہی نہ کرتا. چلیں اس پہ بھی میں پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ ساری جو میری میڈیا سے ڈسکشن ہے وہ ساری سن لی ہے. اس کانٹیکس میں ایک اور استعفیٰ کس کا آ گیا اور کیوں آ گیا، ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان صاحب نے جو جنرل فیاض حمید صاحب کے بارے میں جو بات کی، انصار عباسی کیا بات کرتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید کی سخت نگرانی، وہ تو پاکستان میں نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی سخت نگرانی ہو رہی جو میرے پاس انفارمیشن ہے. ورنہ تو وہ آپ کو پتہ ہے ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ جو ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اپنا عاصم منیر صاحب کی عشائیہ تھا، وہاں پر سارے موجود تھے. آپ نے صاحب کو دیکھ لیا، کیانی کو بھی دیکھ لیا، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی وہ براجمان تھے، راحیل شریف صاحب تھے، اور باقی سارے وہ لوگ تھے، سارے موجود تھے. اور عمران خان صاحب کے سیل کی بڑی نگرانی. او بھائی کیا یار، خدا رہا یار، یعنی کیا کچھ ہوتا رہا. میں مانگ رہا ہوں، ڈیٹیلیں مانگ رہا ہوں، میں جا کے چاہتا ہوں، میں چیک کرنا چاہوں، میں جا کے دیکھنا چاہوں، لیکن نہیں دیکھ پا رہے ہم لوگ. پہلے گفتگو کر دیتے ہیں توشہ خانہ والے معاملے میں، جو 3 نمبر کہہ دیں، 2 اور 4 نمبر کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، بڑی بری طرح سے پھنس گئے ہیں ایک تحفے کے حوالے سے، اور نیا بڑی بری طرح سے گرفت میں. اگر عدالت اس سارے میں رہائی دے سکتی ہے، یعنی اس کے لیے نیچے بھی بیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور عدالت نے سماعت 21 اگست کے لیے ملتوی کیا کہ عدالت کو مطمئن کریں، لے کر آئیں ساری چیزیں سامنے. یعنی آپ 106 کے 105 کے قریب طائفہ ہر ایک پہ ہر ایک پہ ریفرنس بنے گا. یہ بھی ایک انوکھا طریقہ کار. اور صرف ایک ہی کیوں مہنگے طائف، صرف کیا عمران خان نے لیے ہیں یا بشرا بی بی نے لیے؟ اس کے علاوہ باقی جتنے ڈیٹا اور ڈیٹیلیں میں نے اکٹھی کی تھیں آپ لوگوں کے سامنے، بتا دیں آپ، وہ ساری ڈیٹیلیں آپ کے سامنے تھیں. کہاں ہے وہ سارا کچھ؟ بتائیں نا ذرا. سامنے تو آئے نا، ایک چیز سامنے تو آ ہی نہیں رہی ہے. نہ حقائق پتہ چل سک رہے ہیں، وہ پتہ چلیں تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی. اب انصار عباسی نے جو دعویٰ کیا ہے، پہلے ذرا وہ میں بتا تو پھر عمران خان نے جو گفتگو کی ہے. عمران خان اور فیاض حمید کا 9 مئی کے بعد بھی رابطہ، لیکن اس میں گرفتار جیل افسران کا کیا کردار تھا، یہ اب جو کہانی ہے جب یعنی انصار عباسی کے آپ کے پاس کہاں سے آ گئی، اس کو فیڈ کی جا رہی ہے نا. اتنا عرصہ خاموش رہے آج، اور پھر وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دم صرف خبریں خاص لوگوں کو فیڈ کی جاتی ہیں. اور یہ سہولت کاری میں ایک نیا انکشاف سامنے لے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ مختلف ذرائع سے رابطے میں تھے، اور رابطے میں اہم زیر حراست جو ہے نا سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اکرم اور سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل بلال تھے. اب ڈی جی ISI اور بعض سیاستدان شامل تھے. اب یہ پتہ نہیں کہ اور سابقہ افسران کی گرفتاری کسی تنازع سے سامنے آئی ہے،
اور فوجی حکام نے فیاض حمید کو ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سرگرمیوں کو کئی مرتبہ خبردار کیا. ایک سے زیادہ جو ہے نا باخبر ذرائع کے حوالے سے وہ بات بتاتے ہیں، اور تحویل میں لینے کے بعد ان کے خلاف کورٹ مارشل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور عمران خان نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ جنرل فیض کی گرفتاری جو ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. آج پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. اس بات کی علامت ہے کہ عمران خان نے فیض کی گرفتاری پر فاصلہ اختیار کر لیا ہے. آج آئی ایس پی آر نے بھی وہ باقاعدہ ایک جاری کیا اور اس میں ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی حراست میں ہیں، فوجی نظم و ضبط کے خلاف کام کی ہے. مزید تحقیقات جاری ہیں جن میں بعض ریٹائرڈ افسران ان کے سیاسیوں کے سیاسی مفادات رکھنے کے بعد، یعنی یہ باتیں عمران خان کی طرف لے کر جا رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں اس سمت میں چلے جائیں. اور مخصوص رشتے پہ فیصلے پر عمل درآمد، یہ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک سے مخصوص رشتے نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں. جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا. جنرل فیض میں ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے تخت کلامی ہوئی تھی اور وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے. دیکھیں بڑی واضح تھا. اور میرا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں تھا. جنرل فیض حمید ہمارے ملک کا اثاثہ تھے جسے ضائع کر دیا گیا، اور جنرل فیض سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ، مجھے اس سے کیا. جنرل فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ سب کا احتساب کریں. اور آئی بی کی رپورٹس تھیں کہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. یہ میں نے خبر آپ کو کب دی تھی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ کے سامنے بہت پرانی چیز رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے. یہ آج عمران خان نے جو باتیں ساری کہی ہیں وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ توشہ خانہ معاملے میں نے آپ کے سامنے پہلے بات بتا دی. فرحت عباس مستعفی کیوں ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ غالباً جو استعفیٰ وہ بھی شیئر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں میری ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں اور پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے ذمہ داری سے انصاف نہیں کر سکوں گا، اور پارٹی کو پیش کر دیا، اپنی درخواست کی ہے کہ مجھے اس ذمہ داری سے استعفیٰ کی اجازت دے دیں، اور میں بحیثیت ممبر پنجاب اسمبلی اور کارکن اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ جو بات کہنا ہے. اچھا ایک بات جو ہے نا، جو سخت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ کیا ہے، صحافی فاروق اقدس کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ان دنوں راولپنڈی میں اکثری شخصیت کے ایک محفوظ اور سیکیورٹی والے علاقے میں رہائش پذیر ہے، ان کی نقل و حرکت محدود اور ملاقاتوں پر اتنی سخت نگرانی ہے جس پر ملاقاتوں پر پابندی کا گمان بھی ہوتا ہے. اور یہ تاثر ان اطلاعات کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ ملک میں ہونے کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ سے دراز منظر عام پر نہیں، اور نہ ہی ان کی مصروفیت سامنے آئی ہیں. اب یہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں حالات ہے. میرے پاس خبر ہے شاید وہ ملک سے باہر ہے، پتہ نہیں اب یہ حقیقت کیا ہے. آنی چاہیے سامنے، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہے وہ نظر آنی چاہیے. اور جیل ذرائع اچھا ایک بات اور جو بڑی زبردست ہے، جو بتائے جا رہے ہیں کہ جناب بڑے سیکورٹی نگرانی پہ اتنے عرصے سے عمران خان وہاں پر موجود ہیں، ملاقات ہم نہیں کر سکتے، ہائی کورٹ سے اجازتیں ہم نے لی، پھر خط لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، منگوا رہے ہیں ان کو کیا کیا سہولیت فراہم کی، کوئی ڈیٹیلیں سامنے نہیں آ رہی. ہائی کورٹ میں بار بار جا رہا ہوں، آج بھی ایک متفرق درخواست میں نے بھیجی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کرنے کے لیے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، جا کے میں جیل کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ ساری آئیں. اب یہ بتا رہے ہیں بڑا ڈرامہ کر کے جناب جیل کے اطراف جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا، اور صحافیوں، وکلا اور پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی. جیل کے اندر رہائش پذیر اہلکاروں کی بھی مکمل جامعہ تلاشی لی جائے گی. اور یہ وہ ساری جو باتیں ہیں نا یہ اچھی نہیں لگتی، یہ آپ کی ناکامی ہے. بتا رہے ہیں کہ آپ ناکام لوگ ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آج ابھی خیال آیا. اور جنرل فیاض حمید کے حوالے سے دیکھیں باقی باتیں ایک طرف اگر رکھے تو ابھی خیال آیا، کیا ابھی سامنے آنا تھا؟ یہ اس سے پہلے یہ باتیں تو ساری سامنے آنی چاہیے تھی آپ کے. کیا پہلے نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو؟ یہ ساری چیزیں سامنے نہیں تھی. یہ اس وقت دیکھا کہ عمران خان کے اگینسٹ کیس کو نہیں رہ گیا، سارا کچھ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے کہ عمران خان کو اندر کیسے رکھنا ہے. یہ ابھی عمران خان یاد رکھیے گا سزا یافتہ قیدی نہیں ہیں. چلیں. اور بڑی زبردست بات ہے، کیا وزیر اعظم ملوث ہیں جو مارگلا ہل میں تجارتی سرگرمیوں کا جو کیس ہے، سیکٹری کابینہ سے کہا کہ سچ بتائیں وائلڈ لائف محکمے کے نوٹیفیکیشن کے پیچھے کون سے؟ آپ کو یاد ہے سیکٹری داخلہ کے محکمے کے پاس چلا گیا تھا، کس کے کہنے پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور سیکٹری کمران علی افضل نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، وائلڈ لائف محکمہ کی تبدیلی کے احکامات وزیر اعظم نے جاری کیے. اور
اور مختوم علی خان سلمان راجوہ کی عدم حاضری پر اظہار تشویش کیا انہوں نے، اور سینئر وکیل حکم امتناع 2 منٹ میں آ جاتے ہیں اور سینئر وکیل بعد میں نظر نہیں آتے. اور مارگلا جو ہے نیشنل پارک کس کی ملکیت ہے، یہ وہ ساری بات ہے. آخر میں صرف فیضان کے آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے وہ جو بڑی زبردست ریمارک ہوئی ہے، ہو یہی رہا ہے کہ جہاں کہیں پورے پاکستان سے اٹھایا جائے معاملہ جو ہے نا وہ وفاق میں جا کے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ امید آپ کو کوئی نہیں. باقی کورٹوں میں معذرت کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے کتنا کام ہو رہا ہے. میں ایک یاسین کا ایک کیس دیکھ رہا ہوں، آپ ساری ڈیٹیلیں اگر سامنے رکھیں، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ سارا کچھ سامنے آ جائے. جسٹس میاں گل حسن اور نے کیس کی سماعت کی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل پیش ہوئے اور پوچھا فیضان کون ہے. فیضان کا تعلق میڈیا سیل سے ہے. سخت برہمی کا اظہار کرتا ہے کہ آئین کو تبدیل کر دیں، بنیادی حقوق اس میں نکال دیں، ہمارا دائرہ اختیار ختم کر دیں اور اس ملک کو اسی طرح چلائیں. مجھے نہیں معلوم اسٹیٹ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. اور وزارت دفاع، وزارت داخلہ، ریاست ان سے خوش ہے. یہ ظالمانہ عمل ہے. اس صورتحال میں آئینی عدالتوں کا کیا کرنا چاہیے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی عدالتیں لاپتہ افراد کیسز میں کیا کر رہی ہیں، یا پھر یہ کہیں دنیا یہاں آئے سرمایہ کاری کرے گی، لوگ مسنگ ہو جائیں گے، عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی. واقعی حکومت کا مطلب جو ہے وزیر اعظم اور کابینہ جو ہے ذمہ داری کا کام جو ہے ایگزیکٹو کے ذمہ سارا ڈالا ہے. صاف حالتوں سے عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، یہ درخواست گزار میں کہتے ہیں، اور درخواست خارج کر دیا. آپ چاہتے ہیں میں خدمت گزار جج بن جاؤں، یہ گندے درخواست گزار ہیں تو ہمیں وہ درخواست مسترد کر دیتے. سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں. اور پہلے جس بینچ میں کیس انہوں نے لکھا تھا جبیر گمشدگی کا کیس ہے، حکومت کو اس معاملے پر گواہ اور شہادت بیٹھنے کی ضرورت ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا یہ تو میں نے نہیں پتا کہ اغوا کار کون تھے. جج نے ریمارک ساتھ دیے کہ ایک ساتھی جج نے سخت آرڈر پاس کیا، حکومتی پروپیگنڈا مشینوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اس پر میں آرڈر پاس کروں گا. یہ عدالت نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن تکلیف کو بھی غور گلا نہ کرے کہ آپ کا قریبی وہاں ہو تو کیا بنے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.